مختصر، بہت جامع اور بہت ہی اچھی تحریر ہوتی ہے ان کی۔ میری مراد مولانا ضیاء المحسن طیب ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ صحت نصیب دائیں اور اپنی خدمات میں ادا فرمائیں، جو اس وقت اس کانفرنس کے میڈیا کے چیئرمین بھی ہیں۔ اللہ پاک۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خصوصی طور پر مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ، وقت انتہائی کم ہے، میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ارشاد فرمایا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ کم از کم 130 آیات ایسی ہیں جس سے مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کے اندر ایسی صفات تھی کہ اللہ اس کو نبوت عطا کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہ ہوئے، ان کو کوئی نبی نہ انہوں نے دعویٰ کیا نہ ان کو کسی نے نبی تسلیم کی۔ تو آج 1400 سال اور 1500 سال کے بعد کس طرح ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میرے اندر وہ صفات ہیں کہ میں نبوت کے منصب پر فائز ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے بھی اپنی ختم نبوت کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ موضع لابنہ من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وزيت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میرے بعد میرے پہلے جو انبیاء تھے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک شخص نے ایک مکان بنایا، ایک محل تعمیر کی ہے اور اس کو خوب مزین کیا، اس کے بنانے میں اس نے کوئی حد نہ چھوڑی۔ لوگ آتے ہیں یطوفون و یتعجبون، لوگ آتے ہیں اس کا طواف کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں حلا وزعت ہذہ اللبنہ، ایک اینٹ اس کے اندر کی کمی۔ کسی آدمی نے مکان بنایا اور مکان کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ، اب لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خوبصورت محل، اگر یہ ایک اینٹ بھی اس کے اندر لگا دی جاتی تو محل مکمل ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فانا اللبنہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں وہ آخری اینٹ ہوں جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک اینٹ لگا دی جاتی تو یہ محل مکمل ہو جاتا۔ تو میری مثال ایسے ہی ہے، اور میں وَأَنَا خاتم النبیین، اور میں اللہ رب العزت کا آخری نبی ہوں، خاتم النبیین۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مکان کی آپ نے مثال دی، اور مکان وہ جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اس کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دی گئی، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ اور اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی اپنی زندگی کے اندر، کیا فرمایا؟ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ان قریب میرے بعد 30 ایسے لوگ ہوں گے، ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے، یہ جو دعویٰ کریں گے کہ وہ انہ نبی، کہ وہ اللہ کے نبی، انہم یزعمون انہ رسول اللہ، وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام جھوٹے اور کذاب ہوں گے، کیونکہ وانا خاتم النبیین، کیوں؟ اس لیے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ خاتم کا معنی بھی وہ مختلف بیان کرتے ہیں کہ مہر لگا دی گئی، اور ان کی مہر سے کوئی اور بھی نبی بن سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس کو خاتم کا معنی سمجھ نہیں آتا اس کو یہ معنی سمجھ آتا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جو شخص بھی ایسا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور کذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی رابط ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں پر، آپ کی حدیث پر، ان کو ماننے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔